أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما صدق الله العظيم. کہاں بھلا بتلائیے کیا یہی ہے جس کو تو نے مجھ پر فضیلت بخشی ہے؟ اگر تو مجھے قیامت کے دن تک مہلت دے تو میں اس کی ساری اولاد کو قابو میں کر لوں گا سوائے چند لوگوں کے. فرمایا اللہ تعالیٰ نے جا جو کوئی ان میں سے تیرے پیچھے چلے گا تو جہنم تم تمام کا بدلہ ہوگا، بھرپور بدلہ. تو ان میں سے جسے چاہے، تو ان میں سے جس پر تیرا بس چلے اپنی آواز کے ذریعے بہتا اور ان کے اوپر اپنے گھڑ سواروں کو اور اپنے پیادوں کو چلا اور ان کے مال اور اولاد میں شریک ہو جا اور ان کو وعدہ کر. اور شیطان دھوکے کا ہی وعدہ کرتا ہے. یقین مانو کہ میرے بندوں کے اوپر اس کا بس نہیں ہوگا اور کافی ہے تمہارا رب ان کے لیے کارساز کے طور پر. جب اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو اس نے سجدہ نہیں کیا. پھر اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مہلت مانگی کہ اس انسان کی وجہ سے میں اس دربار سے نکل گیا ہوں تو تو مجھے قیامت تک کے لیے مہلت دے دے، میں اس کی آل اولاد سے بدلا لوں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس طرح یہ دنیا کا نظام چلانا تھا کیونکہ دنیا کے اندر خیر بھی ہے، شر بھی. اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزیں رکھی ہیں، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں نیکی بھی رکھی ہے، بدی بھی رکھی ہے. اب انسان کو اختیار دیا ہے کہ چاہے اما شاکرا و اما کفورا، کہ چاہے شکر گزاری کا راستہ اپنائے یا ناشکری کا راستہ اپنائے. تو اللہ تعالیٰ نے اس نظام کو چلایا، اس کے لیے دنیا کے اندر شیطان کو بھی پیدا کیا. تو یہ اس کا سبب بنا. اس نے سجدہ نہیں کیا اور کہا کہ اے اللہ مجھے قیامت تک کے لیے مہلت دے دے، میں اس کی آل اولاد کو بہکاؤں گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قال اذهب جا فمن تبعك منهم، ان میں سے جو کوئی تیری پیروی کرے گا فإن جہنم جزاؤکم جزاء موفورا، تو جہنم تم تمام کا بدلہ ہوگا، پورا پورا بدلہ. کہ جو بھی تیری پیروی کرے گا اور تیرے راستے کے اوپر چلے گا تو وہ جہنم کے اندر جائے گا. جا میں نے تجھے قیامت تک کے لیے مہلت دے دی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو قیامت تک کے لیے ڈھیل دے دی. اب اس کا کام یہ ہے کہ لوگوں کو ورغلائے، لوگوں کو گمراہ کرے، لوگوں کو اچھے راستے سے بھٹکائے. اب آگے کی آیت کے اندر آیا کہ 4 باتوں کے ذریعے وہ لوگوں کو بہکاتا ہے، بھٹکاتا ہے. وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ، کہ وہ ایک تو اپنی آواز کے ذریعے لوگوں کو بھٹکاتا ہے. اب شیطان کی آواز یعنی کیا؟ 4 باتیں ہیں اس میں. پہلی بات ہے کہ وہ آواز کے ذریعے بہکاتا ہے. تو آواز یعنی کیا؟ آواز یعنی مفسرین لکھتے ہیں کہ جو بھی آواز، کہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو برائی کے راستے کے اوپر لے جاتے ہیں، وہ تمام آ گیا کہ وہ تمام شیطان کی طرف سے ہوتا ہے. اور بعض مفسرین نے کہا کہ یہاں آواز سے مراد
گانا بجانا اس کی آواز ہے کہ اس کے ذریعے شیطان لوگوں کو گمراہ کرتا ہے۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الغنا ينبت النفاق، کہ غنا دل کے اندر نفاق پیدا کرتا ہے، کما ينبت الماء البقل، جیسا کہ پانی سبزے کو اگا دیتا ہے، اس طرح یہ گانا بجانا دلوں کے اندر نفاق کو اگاتا ہے۔ سستی پیدا ہوتی ہے اس کی وجہ سے، انسان اچھے اعمال سے، نیک کاموں سے دور ہو جاتا ہے، یہ گانا بجانا۔ اور آج کل شیطان کا اس کام کے اندر بہت زیادہ زور چل رہا ہے۔ یہ چاروں جو ہیں اس میں پہلا ہے یہ گانا بجانا۔ غالب نے کہا تھا کہ ایمان مجھے روکے ہیں جو کھینچے ہیں مجھے کفر، ایمان مجھے روکے ہیں جو کھینچے ہیں مجھے کفر، کعبہ میرے پیچھے ہے، کلیسا میرے آگے، بازی کے اطفال ہے دنیا میرے آگے، ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے، ایمان مجھے روکے ہیں جو کھینچے ہیں مجھے کفر۔ کہ آج ایک طرف تو ایمان لوگوں کو اپنی طرف بلانے کی کوشش کر رہا ہے، تو کفر لوگوں کو بھٹکا رہا ہے۔ تو یہ جو گانے بجانے کے آلات آج بہت زیادہ عام ہو گئے، یہ نئی ٹیکنالوجی کی وجہ سے، انٹرنیٹ کی وجہ سے، موبائل کی وجہ سے، فلموں کی وجہ سے لوگوں کے اندر غفلت پیدا ہوتی، اس سے منع کیا گیا۔ گانا یہ بہت زیادہ اللہ کے ذکر سے دور کرنے والی چیز ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ دین اسلام میں جو بھی چیز غفلت میں ڈالنے والی ہو، جو بھی چیز انسان کو نقصان دینے والی ہو، اس سے روکا ہے۔ جو چیز فائدے مند ہو اس کی طرف بلائے، جیسا فرمایا کہ صحت کے اصولوں پر چل۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے المومن القوی خیر واحب الی اللہ من المومن الضعیف، کہ طاقتور ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ کو کمزور ایمان والے کے مقابلے میں زیادہ پسند۔ المومن القوی، طاقتور مومن اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند۔ اس کے تحت لکھتے کہ بھئی جو بھی چیز انسان کو طاقتور بنائے، تندرست بنائے، جو بھی انسان کی تندرستی کا ذریعہ بنے، اس کو اپنا۔ تمباکو یہ نقصان پہنچاتا ہے تو اس سے بچو، بیڑی سگریٹ یہ نقصان پہنچانے والی ہے تو اس سے بچو۔ بہت سارے مسلم ملکوں میں سختی کے ساتھ ان چیزوں پر پابندی، اور اس کے برعکس جو بھی چیزیں تندرستی لانے والی ہیں ان کو اپناؤ، یہ دین کے اندر پسندیدہ ہے۔ لیکن ایسی چیزیں شیطان یہاں فرمائے 4 طریقوں سے لوگوں کو ورغلاتا ہے۔ اس میں پہلا وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ، اپنی آواز کے ذریعے۔ تو جو بھی آواز گناہ کی طرف ابھارتی ہو، جو بھی آواز ظلم کے اوپر ابھارتی ہو، جو بھی آواز کمزوروں کے اوپر ظلم پر ابھارتی ہو، وہ تمام آوازیں شیطان کی آواز ہیں۔ اور اس میں خاص طور سے مفسرین لکھتے ہیں کہ اس سے مراد یہ گانا بجانا ہے، گیت سنگیت ہیں، یہ انسان کو غفلت کی طرف لے جاتا ہے۔ پھر جب غفلت کا ماحول ہوتا ہے تو دل کے اوپر دین کی باتیں اثر نہیں کرتی، نورانی باتیں اثر نہیں کرتی، قرآن حدیث کی باتیں اثر نہیں کرتی۔ تو شیطان 4 چیزوں کے ذریعے ورغلاتا ہے، 4 راستے اپناتا ہے۔ اس میں پہلا فرمایا بِصَوْتِكَ، دوسرا وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ، اپنے پیادوں کے ذریعے اور اپنے گھڑ سواروں کے ذریعے۔ اس سے مراد کیا ہے کہ جنگ پیدا کرتا ہے، لڑائی جھگڑے پیدا کرتا ہے۔ یہ لڑائی جھگڑے دین اسلام کے اندر پسندیدہ نہیں۔ اسلام یہ تو ایک سلامتی والا مذہب ہے۔ ایمان کا مطلب ہوتا ہے امن، اس کا ایک مطلب ہوتا ہے امن، اور اسلام کا مطلب ہوتا ہے سلامتی۔ تو امن اور سلامتی اس مذہب کے اندر پسندیدہ ہے۔ یہاں کبھی بھی جھگڑے کو ترغیب نہیں دی گئی، جھگڑے کو ہوا نہیں دی گئی، بلکہ فرمایا کہ اس کو دور کرنے کی کوشش کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جب 2 باتوں میں اختیار دیا جاتا تو آپ جو بات لوگوں کے لیے آسان ہو اس کو پسند فرماتے تھے۔ تو شیطان کا دوسرا کام جھگڑے پیدا کرنا،
वस्तफ़ज़िज़ मिनहुम वस्तफ़ज़िज़ मन इस्तताअत मिनहुम बिसौतिक वअजलिब अलैहिम बिखैलिक वरजिलिक, अपने घुड़सवारों के जरिए और अपने पयादों के जरिए पे जंग पैदा करना, बदअमनी पैदा करना, ये एक शैतानी काम है। शैतान उसके जरिए लोगों को इबादत से गाफिल कर देता है, लोगों को अल्लाह की तरफ माइल होने से गाफिल कर देता है और लोगों को झगड़ों के अंदर मशगूल कर देता है। शैतान कई तरह के हरबे अपनाता है लोगों को गाफिल करने के अंदर। उसमें एक ये है कि मन इस्तताअत मिनहुम बिसौतिक वअजलिब अलैहिम बिखैलिक वरजिलिक, अपने घुड़सवारों के जरिए और अपने पयादों के जरिए। एक तो ये है कि खुद शैतान अपना लश्कर लेकर आता है, जहाँ कहीं दीन का काम हो उसको मिटाने की कोशिश करता है, उसमें रखना डालने की कोशिश करता है, जो भी दीन का अच्छा काम कर रहा हो उसको रोकने की कोशिश करता है। और दूसरा इससे मुराद ये है कि वो जंग पैदा करता है। इंसानियत को सबसे ज्यादा जंग ने नुकसान पहुंचा है और आज भी चारों तरफ लोग बेतहाशा मर रहे हैं। सिर्फ नाम की बातें हो रही इंसानियत की, नाम की बातें हो रही है जमहूरियत, वरना लाखों लोग फलस्तीन के अंदर, यमन के अंदर, शाम के अंदर, यहाँ बर्मा के अंदर लाखों लोग बेकसूर मर रहे हैं। और बहुत सी जगहों के ऊपर दुनिया भर जहाँ कहीं कोई बेकसूर मर रहा हो, चाहे वो मुसलमान हो चाहे न हो, ये इस जंग को, फितने को खत्म करना, ये दीन इस्लाम की दावत है। तो बेतहाशा लोग मर रहे, बेतहाशा लोग कत्ल किए जा रहे हैं और सिर्फ नाम लिया जा रहा है इंसानियत का, नाम लिया जा रहा है जमहूरियत। तो ये काम शैतान का है, लोगों को जंग के अंदर मुब्तला करना। तो शैतान ने जो वादे किए उसमें एक ये कि बेसौतिक, अपनी आवाज के जरिए गुमराह करूंगा, वअजलिब अलैहिम बिखैलिक, अपने घुड़सवारों के जरिए। घुड़सवार क्योंकि घोड़ा एक बहुत अच्छा जानवर है, आज भी दुनिया भर में फौज इसको इस्तेमाल करती है। आज ये टैंकों और तोपों और हवाई जहाजों के जमाने में आज भी उसका इस्तेमाल होता है। तो घोड़े को एक मकाम हासिल है, इसीलिए घोड़े का गोश्त तीनों इमामों के नजदीक खाना जायज है। इमाम शाफिई, इमाम मालिक और इमाम अहमद इब्न हम्बल ये कहते हैं घोड़े का गोश्त खा सकते, लेकिन हमारे इमाम अबू हनीफा मना करते कि घोड़े को एक एहतराम का मकाम दिया गया है तो उसका गोश्त खाना मकरूह। तो यहाँ फरमाया कि शैतान अपने घुड़सवारों के जरिए और अपने पयादों के जरिए दुनिया के अंदर फितने पैदा करने की कोशिश करता है, क्योंकि उसने अल्लाह ताला से यही वादा किया है। जब अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा किया, इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफ, जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करने का इरादा किया तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों से मशवरा किया। वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफ, जब ये बात हुई और फरिश्तों को पता चला, फरिश्ते अल्लाह ताला की खूब इबादत करते, तो उन्होंने कहा क्या अल्लाह तू जमीन के ऊपर ऐसे इंसान को पैदा कर रहा है जो लड़ेंगे, झगड़ेंगे, खून बहाएंगे। कालू अतजालु फीहा मन युफ्सिदु फीहा व यस्फिकु दिमा, कि ये वहाँ खून बहाएंगे, तो उनको पैदा कर रहा है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया इन्नी आलमु मा ला तालमून, कि जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। तो उसी वक्त फरिश्तों ने ये बात कही थी कि वयस्फिकु दिमा, कि दुनिया के अंदर खून बहाएगा। तो ये शैतान ने यही वादा किया अल्लाह कि मैं अपने पयादों के जरिए और अपने घुड़सवारों के जरिए इनके अंदर झगड़े डालूं। दो काम। तीसरा काम उसने क्या कहा, बशारिकहुम फिल अम्वाल वल औलाद, के माल और औलाद में लोगों का शरीक होगा। इंसान के माल में शैतान कैसे शरीक हो, मतलब ये कि
جو مال حلال طریقے سے کمایا جائے اس میں شیطان کی بات کو مانا گئے تو شیطان اس میں شریک ہو گئے، یا جو مال غلط طریقے سے خرچ کیا جائے، حرام کام میں خرچ کیا جائے تو شیطان اس میں شریک ہو گئے۔ دین اسلام میں تعلیم یہ ہے کہ مال حلال حاصل کرو، صحیح طریقے سے حاصل کرو۔ مال حاصل کرنا برا نہیں، مال اللہ کی نعمت ہے، اس کو خوب حاصل کریں، لیکن اس کو صحیح طریقے سے حاصل کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال میں زندگی کا دار و مدار رکھا ہے، بَأَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا، لیکن یہ مال اگر غلط طریقے سے حاصل کریں تو وہ وبال بنتا ہے۔ تو شیطان نے جو تیسرا وعدہ یہ کیا کہ میں اس کے مال اور اولاد میں شریک ہو جاؤں، آج دنیا میں یہی چل رہا ہے۔ دنیا میں ایک تو انسانیت پر مالی لحاظ سے ظلم ہو رہا ہے۔ کسی زمانے میں کہتے تھے کہ بھائی بادشاہ لوگوں کے اوپر ظلم کرتے تھے، کتنا ٹیکس ڈالتے تھے، تو کہ ایران کے بادشاہ نے اس زمانے میں 25% ٹیکس ڈال دیا، 25%، تو یہ اس کو ظلم کہا گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کارندہ جب ایران کے اندر دعوت دینے کے گیا تو یہی تو کہا کہ ہم لوگوں کو انسان کی غلامی سے چھڑا کر ایک اللہ کی غلامی میں لانا چاہتے، تو بھاری ٹیکس آج کیا ہے؟ آج دنیا میں یہی ہر چیز کے اوپر ٹیکس، اور کتنا جس کو انسان برداشت نہ کر سکے ایسا ٹیکس ڈالا گیا۔ ابھی جنوری میں اس سال کی جو رپورٹ آئی ہندوستان، اس کے اندر یہ بات آئی کہ بھارت کی 70% دولت، 70% جو ویلتھ ہیں وہ صرف 57 مالداروں کے پاس ہے۔ ملک کی 70% دولت 57 صرف 57 آدمیوں کے پاس، اور دوسرے لوگ کہیں تو لوگ کھانے پینے کو تڑپ رہے، کہیں پانی نہیں مل رہا، کہیں لوگوں کو بجلی نہیں مل رہی، کہیں لوگ کھانے کے لیے ترس رہے، کہیں لوگ دواؤں کے لیے ترس رہے، اور ایک طرف یہ حالت ہے۔ تو شیطان نے یہی وعدہ کیا تھا کہ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، کہ وہ مال اور اولاد کے اندر شریک ہوگی۔ تو شریک ہونا یہی کہ اس کے ذریعے انسانوں کے اوپر ظلم و ستم ہو۔ ایک تو غلط طریقے سے حاصل کرنا مال، حرام طریقے سے، یہ بھی اس میں داخل ہے۔ مال کے ذریعے انسانوں کے اوپر ظلم و ستم ہو رہا ہے، یہ بھی اس کے اندر داخل، کہ اتنا بھاری ٹیکس ادا کرنا پڑتا ہے۔ بھارت جیسے ملک کے اندر کئی چیزوں میں 28% ٹیکس، وہ 25% وصول کرتا تھا کسرا، تو اس کو ظالم کہا جاتا تھا، یا 28% ٹیکس وصول کیا جا رہا ہے۔ پانی پئیں اس کے اوپر بھی ٹیکس لگتا ہے، روٹی کھائیں اس کے اوپر بھی ٹیکس لگتا ہے، ہر چیز کے اوپر ٹیکس، تو غریب بیچارہ کہاں جائے گا؟ تو شیطان کا یہی کام تو ہے کہ لوگوں کو پریشانی میں ڈالنا مال کے ذریعے، پورا سودی نظام، مال کے ذریعے لوگوں کو گمراہ کرنے کو کہا۔ اب انسان سودی لون لیتا ہے تو گویا شیطان کو اپنے مال کے اندر دعوت دے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر صحیح طریقے سے دے رہا ہے، حلال دے رہا ہے، تو پھر یہ سود کے اندر پڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ جس کے بارے میں فرمایا کہ سود انتہائی بڑا گناہ ہے۔ سود کے بارے میں فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سود خور کے سامنے جنگ کا اعلان کر دیا ہے، سورہ بقرہ کے اندر۔ تو سود یہ بھی ایک شیطان ہے۔ بشارکہم فی الاموال والاولاد، اور اولاد کے ذریعے انسان لوگوں، اولاد کے ذریعے شیطان انسان کو گمراہ کر کہ اولاد کی محبت کے اندر آدمی عبادت سے غافل ہو جاتا ہے۔ اولاد کی محبت ہونی چاہیے، یہ نہیں۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے، حضرت اقرا ابن حابس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں نواسوں کو بوسہ لے رہے، حضرت حسن اور حضرت حسین۔ حضرت اقرا ابن حابس نے دیکھا، کہا کہ حضور میری تو 10 اولاد ہے، میں نے کبھی بوسہ نہیں لیا۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من لا یرحم لا یرحم، یہ تم غلط کر رہے ہو، جو رحم نہ کرے اس پر رحم نہیں کیا جائے۔ تو بچوں کی محبت کا ہونا یہ تو ایک فطری بات ہے، لیکن یہ محبت انسان کو حرام کی طرف نہ لے جائے، یہ محبت انسان کو اللہ کی عبادت سے غافل نہ کرے۔ یہ بات تو شیطان نے وعدہ کیا کہ میں مال کے ذریعے ان کو گمراہ کروں گا اور اولاد کے ذریعے گمراہ کروں گا۔ ایک تو پہلا جو فرمایا کہ بے صوت اپنی آواز کے ذریعے گمراہ کروں، تو یہ سنگیت وغیرہ۔ دوسرا فرمایا کہ گمراہ کروں گا بَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ، ان کے اندر جھگڑے پیدا کروں گا۔ اور تیسرا فرمایا کہ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، مال اور اولاد میں شریک ہو جائے۔ اور چوتھا فرمایا وَعِدْهُمْ، ان کو غلط وعدے کروں گا، غلط امیدیں دلاؤں گا۔ کیا آدمی تمنا کرتا ہے، تھوڑا مال ہو تو اور زیادہ کی تمنا کرتا ہے، اور زیادہ ہو تو اور زیادہ کی تمنا کرتا ہے، اس کا پیٹ قبر کی مٹی ہی بھرے۔ حدیث شریف کے اندر آتا یہ نہیں کہ آدمی بہت مالدار ہے تو اس کو سنتوش ہے، اس کو بھی سنتوش نہیں، وہ چاہتا ہے اور زیادہ مالدار ہو جاؤں۔ تو شیطان یہ وعدے دلاتا ہے، امیدیں دلاتا ہے۔ آرزوؤں کو مٹائیں تو مٹائیں کیوں کر، آرزوؤں کو مٹائیں تو مٹائیں کیوں کر، ایک مٹتی ہے تو ایک اور جمع ہوتی۔ اور غالب نے کہا کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے، کہ وہ تو خواہشیں انسان کی بڑھتی ہی جائے گی، بڑھتی ہی جائے گی۔ تو یہ آرزویں دلانا یہ شیطان کا کام ہے۔ تو فرمایا کہ ان کو آرزویں دلاؤں گا۔ شیطان نے یہ وعدہ کیا، اور شیطان ہر ایک کے پیچھے لگا ہوا۔ حدیث شریف کے اندر جیسا کہ بیان کی کہ ہر انسان کے پیچھے شیطان لگا ہوا رہتا ہے، وہ اس کو گمراہ کرنے کی طاق میں رہتا ہے۔ جب بھی وہ اس کو غافل پاتا ہے اس کے دل کو، تو پھر اس کے اندر خیالات ڈالتا ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا ایک واقعہ امام ابن تیمیہ نے اپنی کتاب التوسل والوسیلہ اس کے اندر لکھا ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی بہت بڑے بزرگ، بڑے اللہ والے، ایک مرتبہ عبادت کر رہے تھے اور شیطان آیا۔ شیطان نے کہا کہ میں اللہ کی طرف سے یہ اعلان لے کر آیا ہوں کہ اللہ نے ساری عبادتیں تم سے معاف کر دی، اب تم پر کچھ بھی نہیں۔ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ اس سے بات کی، دلیل کی کہ بھئی شریعت کے اندر ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا، اور پھر آپ سمجھ گئے کہ تو شیطان ہے۔ تو اس نے کہا کہ آپ اپنی سمجھداری اور علم کی وجہ سے بچ گئے۔ تو عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا نہیں، میں میرے علم کی وجہ سے نہیں بچا، مجھے اللہ نے بچا لیا۔ تو شیطان ہر ایک کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ جو ابن عباس کے شاگرد ہیں، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ جو قرآن کے سب سے بڑے مفسر اس امت میں، ان کے شاگرد ہیں مجاہد۔ مجاہد نے اپنی تفسیر میں شیطان کی قسمیں لکھی کہ شیطان ہوتے وہ الگ الگ طریقے، ان میں بھی الگ الگ قسمیں ہوتی ہیں جو الگ الگ طرح کے کام کرتی ہیں۔ جیسے انہوں نے لکھا ہے مجاہد نے کہ شیطان کی ایک قسم ہے آور، اس کا نام ہے آور۔ اس کا کام کیا؟ لوگوں کو زنا کی طرف ابھارنا، زنا کے کاموں کی طرف ابھارنا، جو چیزیں زنا کی طرف لے جاتی ہیں اس کی طرف مائل کرنا، یہ آور کا کام ہے۔ شیطان کی ایک اور قسم انہوں نے بتائی زلنبور، اس کی ڈیوٹی بازار میں، بازار کے اندر لوگوں کو ملاوٹ کی طرف ابھارنا، بے ایمانی کی طرف ابھارنا، بد نگاہی کی طرف ابھارنا بازار کے اندر۔ بازار کی ڈیوٹی اس کو سونپی گئی ہے زلنبور۔ اس لیے تو آدمی بازار کے اندر جائے تو چوتھا کلمہ پڑھے، یہ دعائیں ہیں، یہ ذکر جو بتایا گیا اس کے بہت بڑے اثرات ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ حفاظت کرتے۔ تو یہ زلنبور کا کام یہ بتایا گیا۔
ایک قسم شیطان کی انہوں نے لکھے والہان. والہان کا کام لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالنا، غلط خیالات ڈالنا. یہ غلط خیالات ہی یہ بہت بری چیز ہے. اور جب آدمی اللہ کا ذکر کرے گا تو اللہ تعالیٰ غلط خیالات سے حفاظت کرے گا. تو یہ غلط خیالات پیدا کرنا یہ والہان کا کام. ایک شیطان کی قسم انہوں نے لکھے صبر. صبر کا کام مصیبت کے وقت، جب آدمی مصیبت میں ہوتا ہے، بہت زیادہ بے چین ہوتا ہے، بڑی پریشانی میں ہوتا ہے، ایسے وقت میں گمراہ کرنا یہ صبر کا کام. شیطان کی ایک قسم انہوں نے لکھے داسم. داسم کا کام گھر کے اندر اس کی ڈیوٹی. کوئی آدمی گھر میں داخل ہو اور سلام نہ کرے تو فرماتے ہیں کہ وہ شیطان اس کے ساتھ گھر میں چلا جاتا ہے اور پھر گھر کے اندر جھگڑے، فتنے، یہ ساری باتیں ڈالنا یہ اس کی ڈیوٹی. اور جب آدمی سلام کر کے داخل ہو، آدمی اپنے گھر میں داخل ہو، اپنے خود کے گھر میں، تو بھی فرمایا سلام کر کے داخل ہو. سلام کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلامتی رکھی. یہ ایک دعا ہے، بہت اچھی دعا ہے کہ اللہ آپ کو سلامتی میں رکھے. تو آدمی کسی کو بھی ملتا ہے تو سلام کرتا ہے، تو گھر والے اپنے سلام کے سب سے زیادہ حقدار. حتی تستانسوا وتسلموا علی اہلھا فاذا دخلتم بیوتا فسلموا علی انفسکم. جب گھر میں داخل ہو تو سلام کرے. بلکہ ہم کو تو یہ تعلیم دی گئی کہ گھر میں کوئی نہیں ہے، آپ نے تالا کھولا اور داخل ہو رہے ہیں تو بھی سلام کرے کہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، کہ ہم پر بھی سلام اور گھر میں جو بھی اللہ کے فرشتے وغیرہ ہیں ان پر سلام. کوئی نہیں ہے تو بھی سلام کرنے کو کہا. تو شیطان کی ایک قسم لکھے داسم. جب بغیر سلام کیے گھر میں داخل ہو جائیں تو وہ شیطان داخل ہو جاتا ہے اور پھر یہ جھگڑے، فساد وغیرہ ڈالتا ہے. تو شیطان نے یہ وعدہ کیا وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ، کہ اپنی آواز کے ذریعے میں لوگوں کو گمراہ کروں گا. وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ، ان کے اندر جنگ ڈال دوں گا، لڑائی ڈال دوں گا، جھگڑے ڈال دوں گا. یہی ہو رہا ہے دنیا کے اندر. حالانکہ اچھے کاموں کی بہت زیادہ دعوت دی جا رہی، اچھے کاموں کے بیانات ہو رہے، سب جگہ اچھے کاموں کی دعوت دی جا رہی، لیکن پھر بھی یہ باتیں پیدا ہو جاتی، وہ شیطان پیدا کرتا ہے. تو فرمایا وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ. مال اور اولاد کے ذریعے یہ شیطان لوگوں کو گمراہ کرتا ہے. اور پھر فرمایا وَعِدُهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا، اور لوگوں کو بڑی بڑی آرزویں دلاتا ہے، امیدیں دلاتا ہے کہ بھئی یہ کام کر لو پھر تو توبہ کر ہی لینی، کوئی حرج نہیں، اللہ تعالیٰ بہت بڑا معاف کرنے والا ہے. یہ شیطان ایسی باتیں ڈالتا ہے کہ یہ کر لو، اتنا کر لو، کوئی حرج نہیں، پھر توبہ کر لیں گے اللہ معاف کر دے. پھر کہ بھئی یہ اتنا کر لو، توبہ کر لیں گے اللہ معاف کر دے. تو شیطان یہ وعدے، آرزویں، امیدیں دلانا یہ بھی شیطان کا کام ہے. تو یہاں یہ سورہ بنی اسرائیل کے اندر یہ شیطان کے حربے بیان کیے گئے ہیں کہ اس طرح شیطان لوگوں کو گمراہ کرتا ہے. پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، ہاں جو میرے خاص بندے ہیں اس پر تیرا قابو نہیں چلے گا. ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، جو میرے خاص بندے ہیں، ایمان والے ہیں، نیک ہیں، میرا ذکر کرنے والے ہیں، میری طرف مائل ہونے والے ہیں، تلاوت کرنے والے ہیں، جو تجارت میں بھی میرا خوف رکھتے ہیں، گھر میں بھی میری یاد رکھتے ہیں، ایسے لوگوں کے اوپر تیرا بس بالکل نہیں چلے گا. ان عبادی لیس لک علیہم سلطان وکفی بربک وکیلا. اور اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں کا بہت بڑا کارساز ہے. ایمان والوں کو اللہ تبارک و تعالی شیطان کے ان وسوسوں سے اور شیطان کی ان باتوں سے محفوظ رکھتا ہے. وما علینا الا البلاغ المبین. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت العز الأكرم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا نبيا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما یا اللہ ہماری تمام غلطیوں کو معاف فرما یا اللہ ہمارے تمام قصوروں کو معاف فرما یا اللہ جو بھی گناہ کیے تمام کو معاف فرما یا اللہ ہماری مغفرت فرما یا اللہ مغفرت کا عشرہ چل رہا ہے یا اللہ ہم تمام کی مغفرت فرما ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما یا اللہ آئندہ دین کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرما ہدایت والے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما تیری عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما نماز کی پابندی عطا فرما تیرا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرما کلام پاک کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ اخلاق والی زندگی نصیب فرما امانت داری والی زندگی نصیب فرما جھوٹ سے حفاظت فرما سچائی والی زندگی نصیب فرما یا اللہ حلال روزی عطا فرما یا اللہ بھرپور روزی عطا فرما یا اللہ بھرپور روزی عطا فرما حرام سے پوری حفاظت فرما یا اللہ شیطان کے فتنوں سے ہماری حفاظت فرما یا اللہ شیطان کی چال سے ہماری حفاظت فرما نفس کے فتنوں سے حفاظت فرما یا اللہ جہاں کہیں جنگیں چل رہی ہیں یا اللہ مظلوم لوگ مر رہے ہیں یا اللہ مظلوم لوگ مر رہے ہیں یا اللہ تو ان کی حفاظت فرما یا اللہ ان جھگڑوں کو ختم فرما لڑائیوں کو ختم فرما امن و امان قائم فرما یا اللہ امن و امان قائم فرما یا اللہ تمام مظلوموں کی حفاظت فرما یا اللہ دنیا میں جہاں کئی لوگ مظلوم مر رہے ہیں یا اللہ ان کی حفاظت فرما ان کی مدد فرما یا اللہ تو مظلوموں کی مدد کرتا ہے یا اللہ تو ان کی مدد فرما یا اللہ ظلم کو ختم فرما دنیا کے اندر سے ظلم کو ختم فرما یا اللہ امن و امان کی ہواؤں کو چلا یا اللہ تمام مسجدوں کی حفاظت فرما مدرسوں کی حفاظت فرما تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما یا اللہ مسلمانوں کو دعوت کا کام کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ قرآن کی صحیح سمجھ عطا فرما یا اللہ قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما اس کی محبت ہم سب کو عطا فرما یا اللہ سال بھر اس کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما سال بھر اس کی تعلیم میں شریک ہونے کی توفیق عطا فرما یا اللہ قرآن کی دعوت کو عام کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ مسلمانوں کی ہر لحاظ سے حفاظت فرما ہر لحاظ سے مدد فرما یا اللہ ہر طرح کی بیماریوں سے ہماری حفاظت فرما جسمانی بیماریوں سے حفاظت فرما روحانی بیماریوں سے یا اللہ ہم تمام کی حفاظت فرما یا اللہ پاکیزہ زندگی نصیب فرما نیکی والی زندگی نصیب فرما یا اللہ ہمارے گھروں میں تیری رحمت نازل فرما برکتیں نازل فرما یا اللہ گھروں کے اندر ایمان والے ماحول کو زندہ فرما یا اللہ اعمال والے ماحول کو زندہ فرما یا اللہ گھروں کے اندر امن و امان سکون چین عطا فرما یا اللہ حلال روزی عطا فرما گھروں کے اندر بھرپور حلال روزی عطا فرما حرام سے حفاظت فرما جھوٹ سے حفاظت فرما بے حیائی سے حفاظت فرما یا اللہ ہمارے جو مرحومین اس دنیا سے چلے گئے یا اللہ ان کی مغفرت فرما انہیں جنت میں اعلیٰ مقام نصیب فرما یا اللہ جو ہمارے بڑے بزرگ علماء جو بھی اس دنیا سے چلے گئے یا اللہ ان تمام کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما یا اللہ ہمارے روزوں کو قبول فرما تراویح کو قبول فرما ذکر کو قبول فرما تلاوت کو قبول فرما یا اللہ اور زیادہ تیرا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرما تیری عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی محمد وعلى ال محمد وبارك وسلم سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير برحمتك يا ارحم الراحمين